مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں جس موضوع کو آج منتخب کیا گیا وہ زکوٰۃ، فضائل اور مسائل۔ چونکہ عام طور پر ہمارے پاس جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اکثر لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ شرعاً تو یہ ہے کہ جب بھی سال مکمل ہو جائے مال پر، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جایا کرتی ہے، لیکن ماہ رمضان میں اکثریت کے ساتھ زکوٰۃ اس لیے نکالی جاتی ہے چونکہ اس مہینے میں جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو نیکیاں اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اسی لیے اکثریت ہمارے پاس جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے آج رمضان کے مہینے کی مناسبت سے زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسلام کا بنیادی اراکین ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو وہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اللہ کے پاس اس کی بڑی پکڑ ہوگی اور اللہ کے پاس اس کے لیے بڑا بھیانک عذاب دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز گمان خیال نہ کرے وہ لوگ جو بخالت کرتے ہیں ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ یعنی اگر کوئی صاحب نصاب ہے، کسی کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت، اگر کوئی صاحب نصاب ہے، دولت مند ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری خود کی کمائی ہے، بلکہ فرمایا اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، خدا کا دیا ہوا مال ہے، خدا نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے۔ تو جو اب اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اگر کوئی اس میں بخالت کرتا ہے، بخالت کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ وہ مال کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، بلکہ وہ مال اس کے لیے انتہائی برا ہوگا، انتہائی اس کے لیے خطرناک ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ ان قریب اس مال کا توق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، اور اسی طرح اس کے پاس بہت سی نقد رقم ہے، لیکن وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو یہ جتنے مال کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، کل یہی مال قیامت کے دن ایک سانپ اور اژدہے کی شکل بن جائے گا، اژدہے کی شکل بنا کر اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور وہ سانپ انتہائی زہریلا سانپ ہوگا، زہریلا اژدہا ہوگا جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے انسان کو پکڑ کر
اس کے دونوں پہلوؤں کو پکڑ کر اس کو ڈسے گا، اور سانپ کہے گا کہ بندے میں کوئی اور نہیں ہوں، وہ کہے گا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو دنیا میں اس مال اور خزانے کی محبت میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، آج یہی مال، یہی سونا چاندی، یہی روپیہ پیسہ، یہی دولت تیرے لیے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ بندے کو ڈستا رہے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو دنیا میں زکوٰۃ مجھ میں سے نکالتا نہیں تھا، تجھے مجھ سے محبت ہو چکی تھی، آج یہی مال گلے کا طوق بنا کر سانپ اور اژدہے کی شکل بن جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال کی اگر زکوٰۃ جو لوگ نہیں نکالتے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن یہی مال، یہی خزانہ اس کے گلے کا طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ بندے کو ڈستا رہے گا اور انتہائی زہریلا سانپ ہوگا، اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا وہ گنجا سانپ ہوگا۔ گنجا سانپ کا مطلب یہ ہے کہ جو سانپ انتہائی زہریلا ہوتا ہے، اس سانپ کے سر کے بال نکل جایا کرتے ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہوگا، اسی لیے وہ گنجا سانپ انسان کو ڈستا رہے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے انتہائی سخت وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی۔ تو بہرحال اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اپنے فضل سے عطا کیا۔ یہاں پر علماء نے بیان کیا کہ دیکھو، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت جو حاصل ہوتا ہے انسان کی محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ یقیناً انسان کی محنت ایک ذریعہ ہے، انسان کی کوشش ایک ذریعہ ہے مال حاصل کرنے کا، لیکن حقیقت میں مال صرف محنت سے ہی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر مال محنت سے حاصل ہوتا تو دنیا میں بہت سے مزدور لوگ جو صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، انتہائی مشقت والی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مزدور صبح سے شام تک محنت کرنے کے باوجود بھی وہ بڑا مالدار نہیں ہوتا۔ اگر مال انسان یہ سوچتا ہے کہ عقل سے حاصل ہوتا ہے، یقیناً عقل انسان کو مال حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن عقل ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر عقل سے ہی مال حاصل ہوتا تو بڑے بڑے عقل مند، ہوشیار، بڑی بڑی عقل رکھنے والے آج پریشان حال نظر نہیں آتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال نہ عقل سے حاصل ہوتا ہے، نہ محنت سے مال حقیقت میں حاصل ہوتا ہے۔ حقیقت میں مال اگر حاصل ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ رب کے فضل سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے کسی کے لیے مال کی فراوانی رکھ دی ہے۔ بہت سے لوگ بڑے نادان، بھولے بھالے قسم کے رہتے ہیں، بڑے عقل مند ہوشیار نہیں ہوتے، لیکن ان کے پاس کثیر مال جمع ہوا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ محنت بھی نہیں کرتے، تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے پناہ مال عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ محنت، یہ کوشش، یہ عقل مندی بس ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے، لیکن حقیقت میں مال عطا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اس مال میں سے تم زکوٰۃ ادا کیا کرو، اس مال میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یہ تمہارا اپنا کمایا ہوا نہیں ہے۔ جس وقت تم دنیا میں آئے نہ تمہارے پاس مال، نہ دولت، نہ سونا، نہ چاندی، کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، لیکن رب تعالیٰ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مال و دولت بھی ایک نعمت ہے، بشرطے کہ بندہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اس کا حق ادا کرے۔ اس مال میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا سب کا حق اس مال میں ہوتا ہے۔ تو اس مال میں بندہ دیانت داری سے، امانت داری سے کمزوروں کی مدد کرے گا تو یہ مال اس کے لیے نعمت بھی رہے گا اور آخرت میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو یہ زکوٰۃ یہ جو ادا کی جاتی ہے، اس کے کچھ مسائل آپ سماعت کر لیں۔ بنیادی طور پر زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے
زکوٰۃ جو لازم ہوتی ہے وہ سونے پر، چاندی پر اور نقد رقم پر، کیش پر، اور اسی طرح مال تجارت پر۔ یہ چار چیزیں ہوئی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جانوروں پر، اب چونکہ جانوروں کا زمانہ نہیں رہا، جانوروں میں شرائط ہے کہ وہ کھلے مقام پر بکریاں چرنے والے ہو، کھلے مقام پر اپنا کھانے والے ہو، تو یہ جانوروں کا رواج تقریباً ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے۔ اس میں بھی 40 بکریوں میں سے ایک بکری پر، اس طرح کے جانوروں کے احکامات الگ ہے۔ لیکن ان کے علاوہ چار جو موجودہ اکثریت پائی جاتی ہے وہ سونا، چاندی اور نقد رقم اور اسی طرح مال تجارت، ان چار قسم کے مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونا کتنا ہونا چاہیے؟ تو سونے کے بارے میں، سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے، جو اس کی مقررہ، اس کا جو وزن ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہماری حیدرآباد کی قدیم و عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق سونا کی جو مقدار ہے 60 گرام 755 ملی گرام سونا ہو، اور چاندی 425 گرام 285 ملی گرام چاندی ہو۔ اگر ان گراموں کو ہم تولے میں کنورٹ کر لیں آسانی کے لیے، تو ہمارے جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق 6 تولہ سونا اور 42.5 تولہ چاندی، یہ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ ہے۔ بعض علماء کے پاس، ان کی تحقیق کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی۔ تو بہرحال ان دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، سونا ہو تو 60 گرام 755 ملی گرام یعنی 6 تولہ سونا، اور اسی طرح چاندی اگر ہو تو 42.5 تولہ چاندی، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جایا کرتی ہے، بشرطے کہ اس کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ اب رہا مسئلہ یہ، تیسری چیز ہے سونے اور چاندی کے علاوہ نقد رقم۔ نقد رقم کتنی ہونی چاہیے؟ تو نقد رقم کے بارے میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ 42.5 تولہ چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس اتنا کیش، اتنے پیسے، اتنی نقد رقم موجود ہے، 42.5 تولہ چاندی جس سے خریدی جا سکتی ہے، اگر اتنی رقم کسی کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، بشرطے کہ اس کے اوپر بھی 1 سال گزر جائے۔ اور اسی طرح ایک ہے مال تجارت۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جو مال انسان بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، بزنس کے لیے خریدا ہو، جو چیز بھی انسان تجارت کے لیے خریدتا ہو وہ مال تجارت ہوتا ہے۔ اور جب بات مال تجارت کی آئی، میں یہاں پر بہت سے لوگوں کی کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہاں پر ہمارے علماء نے بیان کیا کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے، کپڑے ہے، اور اسی طرح اس کے پاس بہت سے گھر ہے، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، لیکن وہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، اس نے اس کو تجارت کی نیت سے نہیں خریدا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کے پاس 10 گھر ہے، 10 مکانات ہے، ایک ایک مکان کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے، لیکن اس کی نیت ان کو بیچنے کی نہیں ہے، بزنس کی نہیں ہے، بس اس نے خریدا ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو ایسی پراپرٹی پر، ایسے مکانات پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں مالدار کے پاس اتنے کروڑ پتی ہے، اتنے اس کے گھر ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کہاں نکالتا ہے، کس کو دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یاد رکھ لے، اگر کوئی مالدار اس نے مکانات خریدا ہے، کرائے پر دے رہا ہے، کرائے پر اگر مکانات دے رہا ہے تو اس مکانات پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ انہی مکانات پر فرض ہوتی ہے جس کو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو۔
ہاں اگر کسی نے کرائے کے لیے خریدا ہے، کرائے پر دے رہا ہے، اگر آنے والے کرائے کو وہ جمع کر کے رکھ رہا ہے اور اس پر 1 سال گزر رہا ہے تو اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہوگی، اس مکانات پر فرض نہیں ہوگی۔ مکانات، زمینات، گاڑی اور یہ جتنے چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوگی جب ان کو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے۔ ارادہ یہ ہے، نیت یہ ہے کہ ہم اس کو بیچ دیں گے، اس لیے اگر کوئی خریدتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بڑا کروڑ پتی ہے، اس کے پاس 10 مکانات ہے، لیکن اس نے بیچنے کی نیت نہیں کی تو اس کے مکانات پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے مال تجارت پر ہوتی ہے، جو چیز بیچنے کے لیے خریدا ہو۔ مثلا کسی کے گھر میں کپڑے ہے، ایک کپڑے کا جوڑا 10,000 روپے کا ہے اور وہ 100 کپڑوں کے جوڑے ہیں، لیکن اس کی نیت بیچنے کی نہیں ہے، اس نے پہننے کے لیے خریدا ہے، تو ان کپڑوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی نے دکان لگایا ہے، دکان کے اندر کچھ کپڑے لا کر رکھا ہے، بیچنے کے لیے رکھا ہے، تو جو چیز دکان کے اندر بیچنے کی نیت سے رکھی گئی ہو تو ان کپڑوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جس طرح تاجر لوگ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ لوگ کچھ مکان خریدتے ہیں، زمینات خریدتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ جب اچھا ریٹ آئے گا بیچ دیں گے، تو بیچنے کی نیت سے ایک زمین ہی کیوں نہ خریدی گئی ہو، ایک مکان ہی کیوں نہ خریدا گیا ہو، اگر نیت بیچنے کی ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ ذہن نشین ہم کو رکھنا چاہیے اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا کروڑ پتی آدمی ہے، اتنے اس کے اثاثے جات ہے، ہزاروں کروڑ کا وہ مالک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ فرض ہوگی، نہیں، وہی چیزوں کی زکوٰۃ فرض ہوگی جس کو اس نے بیچنے کی نیت کی ہو، یا اس کے پاس نقد رقم اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بڑی بڑی پراپرٹیاں اور بڑے بڑے مکانات جو اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، اگر ان کی نیت بیچنے کی نہیں ہے، انہوں نے کرائے پر دے رکھا ہے، تو وہ کرایہ اگر آ رہا ہے اور وہ جمع ہو رہا ہے، اگر کرایہ آ رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کرایہ آنے کے بعد وہ جمع ہو رہا ہے، سیو ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر 1 سال گزر رہا ہے اور وہ نصاب کے برابر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس قیمت پر اور اس رقم پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو بہرحال، اور ایک دوسرا مسئلہ، یہ تو مال تجارت کی ہوئی، اور یہاں پر اور ایک بات یہ ہے کہ کوئی شخص قرض دار ہے، اس کے اوپر قرض ہے اور کچھ پیسے بھی ہے، تو زکوٰۃ وہ ادا کرے یا نہ کرے؟ تو ہمارے علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی قرض دار ہے، اس کے پاس کچھ پیسے بھی جمع ہے، نقد رقم بھی موجود ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے قرضے کو اس کی نقد رقم سے مائنس کر دیا جائے، نکال دیا جائے، تب بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض رہے گی۔ اگر مائنس کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی اس پر فرض نہیں ہے۔ مثلا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے نقد رقم موجود ہے، 1 سال سے اس کے پاس 1 لاکھ روپے محفوظ ہے، اور اسے قرض ہے 50,000 روپے، تو اب 1 لاکھ میں سے 50,000 روپے جو قرض ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ اب 50,000 نکالنے کے بعد 1 لاکھ میں سے 50,000 بچتے ہیں، تو اب یہ جو زکوٰۃ دے گا 50,000 کی زکوٰۃ دے گا، 1 لاکھ کی نہیں دے گا، چونکہ 50,000 کا قرض تھا، قرض کو نکال دیا گیا، اب جو زکوٰۃ دے گا وہ 50,000 کا دے گا، چونکہ قرض کو نکالنے کے بعد جو پیسے بچ رہے ہیں 50,000 وہ زکوٰۃ کی نصاب کے برابر ہو رہے ہیں، لہٰذا اس پر 50,000 کی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کے پاس 50,000 روپے موجود ہے نقد رقم 1 سال سے، لیکن اس کے اوپر قرض 1 لاکھ روپے ہے، اگر 1 لاکھ میں 50,000 روپے دیکھا جائے تو قرض بڑھ رہا ہے، نقد رقم کم ہے، تو جب نقد رقم کم ہے، قرض زیادہ ہے،
تو اس لیے علماء نے بیان کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، چونکہ قرض 1 لاکھ ہے، نقد رقم 50,000 ہے، تو ابھی 50,000 قرض سے باقی ہے، لہذا جو قرض دار ہے شریعت اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کرتی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ یہ جو فرض ہے اس شخص پر جو مسلمان ہے، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر مثلا کوئی ایک کافر ہے، کئی سالوں سے کروڑ پتی ہے، اب وہ اسلام لے کر آیا، اسلام لانے کے بعد اسے یہ نہیں کہا جائے گا اتنے سالوں سے تیرے پاس کروڑ پتی تھا اس کی زکوٰۃ نکال، نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ مسلمان نہیں تھا اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی، اب مسلمان ہوا تو اب یہاں سے اس کو دیکھا جائے گا، اس کی پہلے کی زندگی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، اسی طرح عاقل ہو، یعنی کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، اس کے پاس بھی اس کے کسی والدین نے اس کے نام پر بہت سے کروڑ روپیہ اس کے نام پر رکھے ہیں، تب بھی جو مجنون ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، سمجھدار ہونا ضروری ہے، مجنون اور پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ مثلا ماں باپ اکثر و بیشتر جب بچیوں کے بارے میں، خاص طور پر جب بچیاں چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کی نیت ان کے لیے، ان کی شادی کے لیے ان کے نام پر بہت سے پیسے رکھا دیتے ہیں، اور بہت سی مائیں اپنی بچیوں کے لیے سونا خرید لیتی ہے۔ تو اس کے لیے علماء نے بیان کیا کہ اگر نیت بچیوں کے لیے ہے، نابالغ بچوں کے لیے ہے، تو نابالغ بچوں کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اگر بچی کے لیے 5 تولے 6 تولے ماں نے سونا خرید لیا، باپ نے بچوں کے نام پر پراپرٹی خرید لی ہے، تو ایسی صورت میں اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، چونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ چند ایسے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ کیسے رشتہ دار ہیں؟ تو یاد رکھ لیں، اپنے اصول اور فروع دونوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اصول کیا ہے، فروع کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ یاد رکھ لیں، اصول کا مطلب یہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، جو ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے اوپر دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، تو اسی طرح اوپر تک جو ہمارے آبا و اجداد ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مثلا ماں باپ ضرورت مند ہے، بیٹا زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے تو ماں باپ کو نہیں دے سکتا، دادا دادی کو دینا چاہ رہا ہے نہیں دے سکتا، نانا نانی کو دینا چاہ رہا ہے نہیں دے سکتا، زکوٰۃ اپنے اصول کو نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح اپنے فروع، یعنی ہمارے ذریعے جو دنیا میں آئے، مثلا باپ اپنے بیٹوں کو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے نہیں دے سکتا، پوتروں کو دینا چاہ رہا ہے نہیں دے سکتا، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوترا پوتری، یہ جتنے فروع ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو دو باتیں ہوئی، ایک اصول ہے اور ایک فروع ہے۔ اصول کا مطلب ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح اوپر تک۔ فروع کا مطلب بیٹا بیٹی، پوترا پوتری، نواسا نواسی، اسی طرح نیچے تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یہ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دیا سکتا۔ اسی طرح جو سادات اکرام ہے، سادات اکرام کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کے علاوہ دیگر جتنے رشتہ دار ہیں، ان تمام رشتہ داروں کو اگر وہ مستحق ہے اور سید نہیں ہے، غیر سید ہے، تو ان تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، علماء نے بیان کیا کہ بہتر، افضل کیا ہے، تو فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں اگر حقیقی بھائی بہنیں مستحق ہے تو پہلے ان کو دینا، یہ افضل ہے۔ افضل کا مطلب بہتر ہے، دوسروں کو بھی دیا تو ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اپنی قریبی حقیقی بہن اور بھائی مستحق ہے تو ان کو دے، اگر وہ نہیں ہے تو ان کے بعد
ان کے اولاد ہے، بھانجے بھتیجے ہیں، اگر وہ مستحق ہے تو ان کو دے، اسی طرح چچا کو، پھوپھی کو، اس کے بعد خالہ کو، ماموں کو، پھر ان کی اولاد کو، یہ سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق اور غیر سید ہو۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل میں یہ مسئلہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو سونا اور چاندی، اس کی جو مالک ہوں گے اسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جو مالک ہے اسی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلا سونا اور چاندی عموماً عورتیں اس کو استعمال کرتی ہیں اور اکثر وہی اس کی مالکہ ہوا کرتی ہے، تو یہ جو زکوٰۃ سونے اور چاندی پر فرض ہوتا ہے یہ جو مالک ہوں گے اسی پر فرض ہوگا، تو یہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کی فرضیت یہ عورت پر ہوگی کہ وہ اپنے سونے اور چاندی میں سے مال دے، زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کوئی عورت سونے اور چاندی سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے تو وہ اللہ کے پاس گنہگار ہوگی۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر چند خواتین سے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ تم جس سونے کے کنگن کو اپنے ہاتھ میں پہنتی ہو اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے یہ سوال کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی خواتین اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی ہے تو یاد رکھ لیں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ خواتین کیسے ادا کریں؟ بہت ساری خواتین تو یہ ہیلے حوالے بھی کرتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہم ہاؤس وائف ہیں، ہم کو کمائی کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہم کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں؟ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر خاتون اپنے شوہر سے لے کر زکوٰۃ دینا چاہ رہی ہے یا شوہر اپنی طرف سے خاتون کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو یہ مالی عبادت ہے، ایک کے بدل دوسرا کر سکتا ہے، تو شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن فرض جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ شوہر پر نہیں ہوتی ہے، فرض جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ آدمی پر اس وقت نہیں ہوتی بلکہ جو سونے اور چاندی کے مالک ہو انہی پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی لیے اگر کوئی یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر قرض دار ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، عورت کے پاس سونا اور چاندی جمع ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں علماء نے بیان کیا کہ سونے اور چاندی میں جتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اتنا سونا اور چاندی بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے، یعنی سونے اور چاندی کو بیچ کر زکوٰۃ دینا فرض ہوگا، جتنی اس میں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنا سونا چاندی بیچ کر زکوٰۃ دے۔ بہرحال زکوٰۃ ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے، عورت پر عورت کی چیزوں کا، مرد پر مرد کی چیزوں کی زکوٰۃ فرضی ہے۔ ہاں شوہر اپنی طرف سے کرنا چاہے، اسی طرح بیٹیوں کے پاس بہت سے سونے اور چاندی ہے، باپ اپنی طرف سے ادا کرنا چاہ رہا ہے، بیٹیاں بالغہ ہے تو باپ ادا کر سکتا ہے، لیکن باپ اگر اپنی طرف سے ادا نہیں کر رہا ہے تو جو بالغہ عورت ہے چاہے وہ بیٹی ہو یا بیوی ہو، کوئی بھی عورت ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ اللہ کے پاس گنہگار ہوگی۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے بہت سے مسائل ہیں، یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے گوشے گزار کیا ہے۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی سونا چاندی نقد رقم جو بھی موجود ہے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ہم پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہو رہی ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو فوراً ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر علماء نے یہ بات بھی بیان کیا کہ کوئی شخص ایک وقت میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کر سال بھر تک بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ مثلا کسی کی زکوٰۃ 50,000 روپے اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو ہر مہینہ وہ 5,000 روپے کسی غریب کو محتاج کو دے رہا ہے، تو اس طرح بھی انسٹالمنٹ پر یعنی تھوڑا تھوڑا کر کر بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ بیک وقت ادا کرنا بھی یہ ضروری نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور سال مکمل ہونے سے پہلے اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے
تو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہ رہا، کوئی مستحق آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، لہذا اس کو زکوٰۃ دے دینا چاہ رہا ہے، ابھی سال مکمل نہیں ہوا، تب بھی وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے فضائل، اس کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صاحب نصاب مولا ان کی زکوٰۃ ادا کرنے اور ان کی زکوٰۃوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔